المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وتدب الصفور والميادان بأرزه. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي سيد البهي وكوكب الدري صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والحوض واللواء والأمر والرضا. صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض مدینہ. حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلوات. ماشاءاللہ درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. جو صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ محسوس نہ فرمائیں تو ہمارا ذکر کو ہم ذکر کم سمجھتے ہیں، ٹیسٹ زیادہ دیکھتے ہیں. اگر تو ہمارا یہ عقیدہ و ایمان ہے کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر، میں بھی، ہر ذاکر، ہر خطیب کہتا ہے کہ جب یہ صف اعضاء بچ جاتی ہے تو یہاں پر امام سجاد بھی آتے ہیں، دوسری ہستیاں بھی آتی ہیں، تو کیسا ہے وہ مومن کہ سجاد یہاں پہ بیٹھے ہوں اور وہ باہر کھڑا ہو. تو بہرحال خدا سب کو سلامت رکھے. یقیناً یہ ذکر افراد کا محتاج نہیں ہے، یہ ہستیوں کا محتاج نہیں ہے، یہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے. ہم پڑھنے والے اور سننے والے ہر بندے کا اپنا اپنا مزاج ہے، جس کو جو اچھا لگے. بات یہ ہے کہ بندے کو اچھا یا برا دیکھ کے ذکر نہیں سننا چاہیے، ذکر کو دیکھ کر ذکر سننا چاہیے. خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وما اتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو. وما نہا عنکم فانتہوا، جس سے میرا رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. ہم شیعان علی ابن ابی طالب کی زندگی کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ قرآن کی اس آیہ مجیدہ کو اپنے مذہب کی بنیاد مانتے ہیں کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. ہم اگر کسی کو مانتے ہیں تو وہ بھی رسول کی وجہ سے، اگر کسی کا اقرار کرتے ہیں تو وہ بھی نبی کی وجہ سے، اگر کسی کا انکار کرتے ہیں تو ذاتی کسی رنجش دشمنی کی وجہ سے نہیں، رسول کی وجہ سے.
اس لیے کہ خدا فرما رہا ہے جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ہماری مذہب کی بنیاد قرآن کی یہ آیہ مجیدہ ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت تو پہلے قرآن کی پڑھتے ہیں، پھر آ کر اس کو اہل بیت پہ کر دیتے ہیں۔ ارے نہیں، اسی آیہ مجیدہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب ہر مسلمان سے نیر علوی کا یہ سوال ہے کہ مجھے بتائیں کہ کب جناب سیدہ نے کہا تھا کہ جس کا محمد حصہ ہے اس کا میں فاطمہ حصہ ہوں؟ یہ جناب سیدہ نے نہیں فرمایا، نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کب حسنین نے کہا تھا ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ نبیوں کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کب علی نے کہا تھا کہ جس کا میں مولا، یہ علی نے نہیں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ محمد مولا، یہ نبیوں کے نبی نے غدیر کے مقام پر ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا اس کا یہ علی مولا۔ یا علی، تو ہم فقط رسول کو مانتے ہیں، اور پھر جس کو رسول منوائے، توجہ ہے یا نہیں، جس کو رسول منوائے اس کو ہم مانتے ہیں۔ اگر متوجہ، میں پھر جملہ بدل کہہ رہا ہوں، جس کو جتنا رسول منوائے ہم اس کو اتنا ہی مانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ کو نہیں مانتے، نہیں بھائی، ہم صحابہ کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کرتے ہیں۔ ہم جتنا اہل بیت کو مانتے ہیں، غور ہے، اتنا ہی صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ کیوں یہ اعتراض ہے؟ آپ سب جواب دیا کرو۔ ہماری بہت بڑی کتاب صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کا مجموعہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں امام سجاد علیہ السلام نے رسول کے صحابہ کے اوپر سلام بھیجا ہے، اور جو ہے، ارے جن کا امام صحابی کے اوپر سلام بھیج رہا ہو، وہ قوم کیوں نہ صحابی کو مانے گی؟ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جو رسول پر ایمان لایا ہو، جو رسول کی بز میں بیٹھا ہو، توجہ ہے یا نہیں، اور رسول کے دنیا سے جانے کے بعد جیسے رسول کی زندگی میں ایمان پہ تھا ایسے دنیا سے ایمان سے گیا ہو، توجہ، ایسے صحابہ کی محبت کے چراغ ہم دلوں میں روشن کرتے ہیں۔ اور ببانگے دوہل کہتے ہیں کہ صحابہ وہ ہیں جو عرش کے اوپر ہو تو تاج زر نگار ہیں۔ تھوڑا سا ذرا بیدار ہو کے جنہیں سمجھ آئے، صحابہ عرش کے اوپر ہوں تو تاج زر نگار ہیں، فرش کے اوپر ہوں گلشن بے خار ہیں، مومنوں میں ہوں نسیم بہار ہیں، کافروں میں ہوں شمشیر آبدار ہیں۔ جو صحابہ سے محبت کرے وہ دیوانہ نہیں، اور جو صحابہ سے بغض رکھے اس کا کہیں ٹھکانہ نہیں۔ توجہ ہے؟ ہاں، ہم صحابہ کی محبت کے چراغ دلوں میں روشن کرتے ہیں۔ آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میں جملہ پھر بدل رہا ہوں۔ میں پریشان نہیں ہوں کہ آپ خاموش کیوں ہیں، اس لیے کہ میرے سے پہلے میرے بھائی ذاکر خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وہ 4 تھے اور سر میں تھے، انہوں نے لگایا زور اور آپ نے بھی کہا ہم نے ہلنا نہیں، ٹھیک ہے، وہ 4 ہمت کر کے گئے اور آپ نہیں ہلے، میں تو اکیلا ہوں، وہ سر میں تھے، میں بے سرا ہوں۔ بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن یہ جو مجلس ہوتی ہے نا، مجلس میں یہ جو آپ کہتے ہیں بسم اللہ سبحان اللہ، اس سے نہ ذاکر کی ذاکری بڑھتی ہے، نہ خطیب کی خطابت بڑھتی ہے، نہ عالم کا علم بڑھتا ہے، نہ ہی نظر نیاز میں اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ بھی سب آپ لوگوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے آپ کے نامہ اعمال کی فرشت
جب وقت کے امام کی بارگاہ میں پیش ہو تو فقط یہاں آ کر بیٹھنے والوں میں آپ شمار نہ ہو، بلکہ ذکر سننے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اور زبان سے تائید کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے، توجہ ہے، کہ صحابہ کو ہم اپنی زندگی کا مرکز و محور، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو میں پھر جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ آسمان پر ہوں تو ستارے ہیں، آسمان پر ہوں ستارے ہیں، قرآن کے ساتھ ہوں تو ہدایت کے مینارے ہیں، اگر زمین پر ہوں، توجہ ہے یا نہیں، تو پھر بھی یہ ہدایت کے مینارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہوں تو سارے ہی ہمارے ہیں۔ توجہ ہے یا علی ہاں، لیکن ایک بات طے ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو۔ ہم نے صحابہ بھی رسول سے لیے، اہل بیت بھی رسول سے لیے، لیکن ایک بات طے ہے، ہم سب کو برابر نہیں مانتے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ برابر نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کہ برابری کا نعرہ وہ لگاتا ہے جس میں عقل و شعور نہ ہو۔ غور ہے یا نہیں؟ یعنی عالم بھی برابر، جاہل بھی برابر، اندھا بھی برابر، بینا بھی برابر، نابینا بھی برابر۔ نہیں 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 نہیں، ارے بھائی کیوں؟ یہ برابر ماننے کا تصور حیوان کا ہے، انسان کا نہیں۔ اس لیے کہ ابھی آج کل یہ قربانی آنے والی ہے نا، اگر آپ کوئی یہاں سے گائے لائیں قربانی کے لیے اور باندھ دیں، آپ نے اگر ₹1,00,000 دے کر لی اور رسی پکڑی، وہ آپ کے پیچھے بھی چل پڑے گی۔ رات کو باندھ کے گھر میں سوئے تو رات کو چور آ کے کھول لے، اس کی رسی پکڑے تو وہ بھی چل پڑے گی۔ ایسے ہی ہے نا؟ اس لیے اس کے لیے مالک بھی برابر ہے، چور بھی برابر ہے۔ اگر اس حیوان کی رسی مرد پکڑ لے تو مرد کے پیچھے چل پڑے گی، اگر رسی پکڑ عورت لے، غور ہے، تو عورت کے پیچھے بھی چل پڑے گی۔ اس لیے کہ جیسے مرد عورت مالک اور چور کا پتہ نہ چلے، سب کو برابر کہے، وہ انسان نہیں حیوان ہوتا ہے۔ غور ہے یا نہیں؟ یا علی ہم احترام سب کا کرتے ہیں لیکن برابر نہیں مانتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، یا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے ایک ٹوکرا کھجوروں کا پیش کیا، گھبرا تو نہیں رہے، کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ سید الانبیاء نے پوچھا، ادھر صحابہ کرام تھے، ادھر حسنین شریفین تھے، توجہ ہے یا نہیں؟ سامنے صحابہ ہیں، رسول کی ایک ران کے اوپر امام حسن مجتبی ہے، دوسری پہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ لانے والے نے ٹوکرا رکھا، رسول پوچھتے کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ یہ صدقہ ہے۔ صحابہ کی طرف کہا جی تناول فرمائیں۔ غور ہے، ایک صحابی نے ایک کھجور اٹھائی، امام حسن مجتبی کی طرف کی، رسول ارشاد فرماتے ہیں نہیں یہ حسن نہیں کھائے گا، حسن پہ حرام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تم کھاؤ، سب صحابہ نے کھائی۔ اس کے بعد تھوڑا وقت گزرا، یا ایک شخص اور آیا، چند کھجوریں اس کے پاس بھی تھی، رسول نے پوچھا یار کیا ہے؟ کہتا یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے آپ کی خدمت میں، رسول خدا نے ان میں سے چند کھجور امام حسن کو دی، چند حسین کو دی، کہا تم کھاؤ۔ اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کھا سکتا ہوں، کہا کہ وہ تیرے لیے تھی، یہ میرے اہل بیت کے لیے ہیں، اس لیے کہ یہ ان پہ حلال ہیں، وہ تیرے پہ حلال تھی، ان پہ حرام ہے۔ پھر تجھے سمجھ نہیں آتی صحابی میں اور اہل بیت میں حلال و حرام کا فرق ہے۔ توجہ ہے؟ یا علی یا علی، درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ گھبرا تو نہیں رہے؟ صحابی اور اہل بیت میں حلال و حرام کا فرق ہے۔ صحابہ کی محبت کے طرح دلوں میں روشن کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کا مقام بلند ہے، اس لیے صحابی وہ ہے
ہے متوجہ جملہ کہوں؟ قرآن سے عرض کر رہا ہوں، صحابی وہ ہے جو قرآن کی آیت نازل ہونے کا انتظار کرے اور آیت نازل ہونے کے بعد جو کلمہ پڑھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو دعوت ذوالعشیرہ میں کلمہ کی تصدیق کرے اسے علی کہتے ہیں۔ جو آیت نازل ہونے کے بعد نماز پڑھے، نہیں میں جملہ بدل دیتا ہوں، جو آیت نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ دے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جو حالت رکوع میں زکوٰۃ پہلے دے اور آیت بعد میں نازل ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں، اور جس پر صدقہ حرام ہو اسے صحابی کہتے ہیں، جس پہ صدقہ حلال ہو اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ جو رسول کی طرف، توجہ ہے، قدم رسول کی طرف قدم، جی درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ میں عرض پھر کر دیتا ہوں، صحابی اور اہل بیت میں حلال و حرام کا فرق ہے، توجہ ہے۔ صحابی وہ ہے کہ جس کے لیے صدقہ حرام ہے، اہل بیت وہ ہیں جن پہ صحابی وہ ہیں جن کے صدقہ حلال ہے، اہل بیت وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اس لیے اہل بیت کو صدقہ نہیں دیا جاتا، نظر پیش کی جاتی ہے۔ جب رسول کی خدمت کوئی آتا تھا تو صحابیوں کو صدقہ رسول دے دیتے تھے، لیکن اہل بیت کو نظر پیش کی جاتی تھی۔ اور آج بھی ہمارا یہی طریقہ کار ہے کہ ہم نے جب بھی معصومین کی خدمت میں کچھ پیش کرنا ہو تو ہم نظر پیش کرتے ہیں، توجہ ہے۔ اپنوں کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، اہل بیت کے لیے نظر پیش کی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، جو آیت نازل ہونے کا انتظار کرے اور اس کے بعد کلمہ پڑھے وہ صحابی، جو کلمے کی تصدیق کرے وہ علی، جو آیت نازل ہونے کے بعد زکوٰۃ دے اسے صحابی اور مسلمان کہا جاتا ہے، جو آئے پہلے وہاں پر حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اس کے عمل کے بعد آیت نازل ہو، یا یوں کہوں کہ جس کا عمل قرآن بنتا جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جس کو رسول میدان کے لیے جہاد کے لیے دعوت دے کر بلائے اسے صحابی اور مسلمان کہتے ہیں، اور جو میدان جہاد میں کھڑا ہو کأن بنیان مرصوص کی آیت نازل ہو جائے اسے علی کہتے ہیں۔ جو رسول کی زبان سے جنت کی خوشخبری سن کر کلمہ پڑھے اسے صحابی اور مسلمان کہتے ہیں۔ جو قسیم النار والجنہ ہو اسے علی کہتے ہیں۔ پھر جملہ بدل رہا ہوں شاید آپ کوئی سمجھ لے، جو کلمہ پڑھے وہ صحابی، جو کلمہ پڑھائے وہ اہل بیت، جو جنت میں جائے گا وہ صحابی، جو لے جائے گا وہ اہل بیت، جو کوثر پیے وہ صحابی، جو پلائے، جو قیامت کے دن لوائے حمد کا سایہ تلاش کرے وہ صحابی، جو ہاتھ میں لوائے حمد اٹھائے وہ علی، جو پل صراط سے کسی کا ٹکٹ لے کر گزرے وہ صحابی، اور جس کے ٹکٹ کی وجہ سے کوئی جنت میں جائے وہ علی۔ تو جو ہے وہ علی ہے۔ اس وجہ سے ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، غور ہے کہ جی علی کو بڑھا دیتے ہیں، نہ بھائی نہ، وہ شیعہ ہی رہی جو علی کو بڑھائے۔ ہاں، نہ علی کو ہم نبی سے بڑھاتے ہیں نہ خدا سے، ہمارا عقیدہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے بعد پاک رسول کی ذات ہے۔ رسول کے بعد کائنات کی بلند ترین ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس بارے میں کوئی ہمیں کہے کہ فلاں کے برابر نہیں، بھائی قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی۔ 1,24,000 نبی ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں۔ جو 313 کا مقام ہے وہ 1,24,000 کا نہیں ہے۔ 313 میں سے 5 اولو العزم ہیں، جو 5 اولو العزم کا ہے وہ 313 کا نہیں ہے۔ ارے بھائی جب خدا کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہیں
نہیں درود پڑھے آل محمد کی ذات پر. میں اور آسان کرتا ہوں، سنیے. ہمارے اوپر یہ اعتراض ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں، نہ بھائی نہ، یہ قوم تو وہ قوم ہے. ارے آج سے 1400 سال پہلے جس جانور نے بھی، تھوڑا سا بیدار ہو کر، 1400 سال پہلے جس جانور نے بھی آل محمد کے گھرانے سے وفا کی ہے، یہ لوگ تو 1400 سال سے اس جانور کا احترام کر رہے ہیں، صحابی کا کیوں نہیں کریں گے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ در آل محمد کا غلام ہو. توجہ ہے، ہم تو احترام کرتے ہیں. ارے بھائی اور آگے چلو، اس سے اور آگے بڑھو. ارے بھائی کیا ہے؟ پہلا نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، گھبرا تو نہیں رہے، ایک کا نام جناب حابیل، دوسرے کا نام قابیل، ہیں دونوں بیٹے. لیکن ان پہلے نبی کے 2 بیٹوں کا نبی کے ساتھ رشتہ، پہلا رشتہ بیٹے، دوسرا رشتہ اس پہلے نبی کے صحابی، تیسرا رشتہ آدم استاد یہ شاگرد، چوتھا رشتہ وہ رسول یہ اس کے پاس بیٹھنے والے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب ہیں دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، لیکن ایک ہے قاتل. بھائی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. ایک ہے قاتل، ایک ہے مقتول، ایک ہے رحمت اللہ، ایک ہے لعنت اللہ. تو جب پہلے نبی کی گود میں بیٹھ کر پلنے والے ارے برابر نہیں، تو ہمارے نبی کے پاس بیٹھنے والے سارے برابر کیسے ہیں؟ نبی کی گود میں پلنے والے برابر نہیں. ارے بھائی صحابہ کی عزت ہے، صحابہ کا احترام ہے. ہم ازواج النبی کے احترام کرتے ہیں، اصحاب النبی کا احترام کرتے ہیں. لیکن اس سے اگر آگے بڑھیے، علی پھر علی ہے، علی علی ہے. کس طرح؟ ہمیں تو کہا جاتا ہے نا فلاں کے برابر علی کو مانو، فلاں کے برابر مانو، فلاں کے برابر مانو. ارے یہ قوم تو ماننے میں اتنی عادل قوم ہے کہ علی سے بڑے علی کے 3 بھائی ہیں. توجہ ہے، بڑے کا نام طالب، اس سے چھوٹے کا نام عقیل، ان سے چھوٹے جعفر طیار، اور سب سے چھوٹے حضرت علی. بڑے کا نام طالب، جن کی وجہ سے ان کے باپ کو ابو طالب کہا جاتا ہے، نام ہے عمران، اور کہا ابو طالب جاتا ہے. ان سے چھوٹے جناب عقیل، ان سے چھوٹے جناب جعفر طیار، سب سے چھوٹے ہاں اگر بولے تو تب بھی علی ہے، نہ بولے تب بھی علی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی سلامت. توجہ ہے یا نہیں؟ اب میں بالکل آہستہ سا جملہ کہوں گا، زور لگانے کی. علامہ ظفر حسین زیدی صاحب ارشاد فرماتے تھے جس جملے میں ہی خود زور ہونا اس پہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں اب جملہ بالکل میں آہستہ کہوں گا، لیکن رد عمل اتنا آہستہ نہیں چاہوں گا. کہا کہ سب سے بڑے حضرت علی کے بھائی جناب طالب، ان سے چھوٹے عقیل، ان سے چھوٹے جناب جعفر طیار، سب سے چھوٹے حضرت علی. تو اب یہ تو مقدر کی بات ہے نا کہ بار بھی علی کا 4تھا نمبر، گھر میں بھی 4تھا نمبر. توجہ فرما رہے ہیں؟ باہر بھی 4تھا نمبر، گھر بھی 4تھا نمبر. یہ قوم میں کہہ رہا ہوں ماننے میں کتنی عادل ہے. سب سے بڑے طالب، ان کو جناب فاطمہ بنت اسد کا لخت جگر مانتے ہیں. ان سے چھوٹے جناب عقیل، ان کو جناب ابو طالب کا نور نظر مانتے ہیں. ان سے چھوٹے جناب جعفر طیار، ان کو ہم اسلام کا مبلغ مانتے ہیں. لیکن ان 3 بڑے بھائیوں کو علی کے برابر نہیں مانتے. مجھے آپ کی چپ کی قسم، ارے جو قوم علی کے سگے 3 بڑے ماں باپ جائے بھائیوں کو علی کے برابر نہیں مانتی، کسی اور ماں کے بیٹے کو علی کے برابر کیا مانے؟
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علی اللہم صلی علی. یعنی جو قوم علی کے سگے ماں باپ جائے بہن بھائیوں کو علی کے برابر نہیں مانتی، وہ کسی اور، ارے بھائی ہمارے ہم معیار ہے، ہم لکیر کے فقیر نہیں ہیں. اور پھر دوسری بات، ہم نے کسی کے ضد میں علی کو یا اہل بیت کو نہیں مانا، ضد میں ہم نہیں مانتے. ارے بھائی ہم ہمیشہ ببانگے دول کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے نبی کے بعد دین ان سے لیا ہے. توجہ، جس دروازے سے نبی نکلتے تھے اسی دروازے سے ہم نے علی کو نکلتے دیکھا، اسی سے حسن کو نکلتے دیکھا، اسی سے حسین کو نکلتے دیکھا، اسی سے زین العابدین کو، اسی دروازے سے محمد باقر کو، اسی سے جعفر صادق کو. ارے بھائی ہم نے تو نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے. یا علی، ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے. اگر بیدار ہو گئے تو میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں جملہ آپ کی محبت کو دے کے پھر بدل کہہ رہا ہوں. یہ در کوئی عام در نہیں ہے. علم کی بھیک ملتی ہے تو اس در سے، شجاعت کا طریقہ ملتا ہے تو اس در سے، بہادری کا علم ملتا ہے تو اس در سے، قرآن کی تعویل ملتی ہے تو اس در سے، تنزیل قرآن ملتا ہے تو اس در سے، ناسخ ملتا ہے تو اس در سے، منسوخ ملتا ہے تو اس در سے. ارے اس در کے فائدے یہ ہیں، اگر جہاد کا طریقہ ملتا ہے تو اس در سے، اگر جنگ لڑنے کے آداب ملتے ہیں تو اس در سے، اگر بہن اور بیٹی کی تہا سے عزت و احترام ملتی ہے تو اس در سے، چھوٹے بڑے کا احترام ملتا ہے تو اس در سے. اس در کا فائدہ یہ ہے جو اس در پہ آ جائے وہ کبھی پھر در بدر نہیں ہوتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو اس در پہ آ جائے وہ زندگی میں کبھی پھر در بدر نہیں ہوتا. میں نہیں کہہ رہا، امام حسن مجتبی کے سامنے تاریخ کے بہت بڑے ایک سخی کے بیٹے نے اپنے بابے کی سخاوت کا بہت بڑا فضائل پڑھا. کہا آپ کو نہیں پتا میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں پتا ہے. کہتے ہیں میرے باپ کی تو سخاوت ہی بڑی مشہور تھی. بات سے میرا اس در کا فائدہ کیا ہے؟ میرے باپ کی سخاوت بڑی مشہور. مولا فرماتے ہیں کوئی مثال؟ کہتا جی 70 یا 40، دو روایت ہے، 40 دروازے کم از کم سے، 70 آپ 40 کہہ لیں کہ 40 دروازے تھے اس کے دربار کے. ہر دروازے پہ کوئی نہ کوئی دربان تھا. کوئی سائل پہلے دروازے پر آتا، وہاں سے سوال کرتا، وہ اسے عطا کرتا، پھر دوسرے دروازے پہ جاتا. حاتم طائی کا بیٹا کہہ رہا ہے کتنی بڑی سخاوت. دوسرے دروازے والا یہ نہیں کہتا کہ پہلے سے لے کر آیا ہے، پھر تیسرے پہ جاتا، وہ نہ کہتا 2 سے لے کر آیا ہے، پھر 10ویں پہ جاتا، وہ نہ کہتا 9 سے لے کر آیا ہے. جب آخری 40ویں پہ جاتا، وہ 40ویں والا پھر کچھ عطا کرتا، یہ نہ کہتا 39 دروازوں سے لے کر آیا ہے. میرے مولا حسن مجتبی مسکرا کر کہتے ہیں یہ تعریف کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ سخاوت کی تعریف کر رہا ہے یا توہین کر رہا ہے؟ کہتا ہے جی اتنی بڑی سخاوت 40 دروازوں سے عطا کیا جاتا ہے. میرے مولا حسن مجتبی مسکرا کر فرماتے ہیں تو کہہ رہے ہیں نا 39 سے لے کے 40ویں پہ جاتا، وہ دیتا نہ کہتا 39 سے. کہتے اگر کوئی 41واں ہوتا وہ پھر سوال کرتا. فرمایا تمہارے دروازے پہ اور ہمارے دروازے پہ آنے میں یہی تو فرق ہے، 40 دروازوں سے لے کر پھر اس کی خواہش ہے 41ویں سے لوں، لیکن ہم آل محمد کے دروازے پر جو زندگی میں ایک مرتبہ آ جائے پھر اور کسی دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر اور کسی دروازے پہ اس کو جانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دروازے کے فائدے ہی بڑے ہیں. ہم نے دین اس دروازے سے کیوں لیا؟ پھر کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر نبی کے بعد شیعہ اس مسلمان کو کہا جاتا ہے، سنیے شیعہ کسے کہتے ہیں؟
شیعہ اس مسلمان کو کہا جاتا ہے جس کا عقیدہ و ایمان یہ ہے کہ پاک رسول کے بعد دین اسلام اور شریعت کی کوئی بات بھی پوچھنی ہے تو وہ علی یا اولاد علی سے پوچھنی. توجہ ہے، یہ ہے شیعت کی تعریف کہ پاک رسول کے بعد. اور کیوں ہے؟ جیسے پہلے میں نے کہا ضد میں نہیں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر پاک رسول کے بعد کسی اور دروازے پر علی شریعتوں قرآنوں حکمتوں کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے علی اگر وہاں پر گئے ہوں ہم بھی جائیں گے. توجہ ہے، پاک رسول کے بعد اگر علی علیہ السلام کسی کے دروازے پر، کسی صحابی کے دروازے پر دین اسلام شریعت پوچھنے گئے ہوں ہم ہی وہیں سے شریعت اور دین اور لیں گے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنی مسند خلافت چھوڑ کر مسئلہ پوچھنا علی کے دروازے پر آئیں تو پھر علی سے شریعت لینا صحابہ کی سنت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ علی کے دروازے پر آ کر شریعت کا مسئلہ پوچھنا یہ سنت صحابہ ہے. اور علی لوگوں کے ووٹوں سے علی نہیں بنا. علی کو کسی سیاسی پارٹی نے علی نہیں بنایا. علی جمہوریت سے علی نہیں بنا. توجہ ہے، علی کل بھی علی تھا، علی آج بھی علی ہے. علی کو آ کر بھونکنے والے اپنی اپنی قبروں کے قبرستان میں سو گئے. علی کل بھی زندہ تھا، علی آج بھی زندہ ہے، علی قیامت تک زندہ رہے گا. اس لیے کہ علی کو لوگوں نے علی نہیں بنایا، علی کو اس علی نے علی بنایا ہے. علی کو اس علی نے علی بنایا ہے. اور پھر علی ہی تو ہے کہ جو منبر کوفہ پہ بیٹھ کر کہتے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ علی سے پوچھو. اس لیے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں نا کہ میں تم سے اٹھ جاؤں یا ناؤذ باللہ مر جاؤں، نہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. یہ کہا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. توجہ ہے، میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں. ایک شخص اٹھا، اس نے کہا مولا یہ آپ نے تو بڑا دعویٰ کر دی، جو پوچھنا چاہو. علی اللہ السلام فرماتے ہیں ہاں پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے ساری کائنات کو جانتے ہو؟ میں نے فرمایا ہاں. کہتا ہے جی اچھا کئی مرتبہ پوچھے، آج پھر پوچھتا ہوں، لیکن وجہ کیا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال کیے جاتا ہے آپ سوچتے ہی نہیں. مولا فرماتا ہے اچھا مجھے تو بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی 5. مولا فرماتا ہے سوچا نہیں. سوچا کیوں نہیں؟ کہتا ہے جی ہاتھ ہر وقت میرے سامنے ہے. میرے مولا امیر کائنات حلال مشکلات یعصوب الدین امین اللہ علی باب اللہ علی تقدیر اللہ علی ثمرۃ اللہ علی جنب اللہ علی حبل اللہ علی خیرت اللہ علی دلیل اللہ علی رحمت اللہ علی زینت اللہ علی. توجہ ہے یا نہیں؟ شیر خدا علی سر اللہ علی ذل اللہ علی ید اللہ علی لسان اللہ علی وجہ اللہ علی. ابن ابی طالب اس کی دیکھ کر فرماتے ہیں تو نے کیوں نہیں سوچا؟ کہ ہر وقت ہاتھ میرے سامنے ہے. فرمایا جیسے ہاتھ تیرے سامنے ہے پوری کائنات اسی طرح ہر وقت علی کے سامنے ہے. اسی طرح یا علی، اسی طرح پوری کائنات ہر وقت علی کے سامنے ہے. علی نے کبھی سوچا نہیں، اس لیے اگر سوچے تو پھر علی ہی نہیں. تو عرض کر رہا ہوں علی یہاں پر علا کے علی نہیں بنا، علی کو بنانے والا علی. علی جس گھر میں آیا وہ گھر علی، علی جس گود میں آیا وہ گود علی. توجہ ہے نہیں؟ علی کا بابا علی. توجہ ہے؟ علی کی ماں علی. علی جس جگہ پر آیا وہ کعبہ علی.
علی جہاں پر دفن ہوئے وہ نجف علی، توجہ، علی کا قیام علی، علی کا رکوع علی، علی کا سجدہ علی، علی کی رفتار علی، علی کی گفتار علی، توجہ ہے یا نہیں، علی کا کلام علی، علی کی ہر چیز علی ہے۔ اس لیے علی کو علی اس علی نے بنایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ارے یہ بھی علی ہے وہ بھی علی، لیکن فرق کیا؟ توجہ چاہوں گا، ہے وہ بھی علی ہے یہ بھی علی، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ ہے خالق علی، سر اٹھائیے گا، سر اٹھائیے گا، وہ ہے خالق علی، یہ ہے مخلوق علی، وہ ہے رازق علی، یہ ہے مرزوق علی، وہ ہے مسجود علی، یہ ہے ساجد علی، وہ ہے معبود علی، یہ ہے عابد علی، وہ ہے لم یلد علی، توجہ ہے یا نہیں، وہ ہے لم یلد علی، یہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی، وہ ہے ولم یولد علی، یہ ہے حسنین کا بابا علی، وہ ہے جلی علی، یہ ہے ولی علی، یا علیہ، توجہ ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، علی کو لوگوں نے علی نہیں بنایا، ساری کائنات علی کو ماننا چھوڑ دے، علی کو فرق نہیں پڑتا، ساری کائنات علی کے دروازے پہ آ جائے، علی کی عظمت کو بڑھتی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، یہ میرا نہیں جملہ، غدیر کے مقام پر نا جب من کن تو مولا کا اعلان ہوا، 3 دن تک قافلہ رکا رہا، لوگ آ کر مبارکیں دیتے رہے، بڑے بڑے بڑوں نے علی کو مبارکیں دی۔ جب مبارک دے لی نا تو جناب مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ تشریف لائے، وہ کہتے ہیں جن کے حارث ہمدانی، جن کے بارے میں امام کا فرمان بھی ہے کہ یا حارث ہمدان مام آتا، اس وقت تک کوئی مرتا ہی نہیں جب تک علی کی زیارت نہ کر لے، ہر مرنے والے کے سراہنے پر علی آتے ہیں، توجہ ہے نہیں؟ ہاں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام کو سب مبارکیں دے رہے تھے نا، آ کر یا علی مبارک ہو، آپ ہر مومن ہر مومنہ کے ولی ہو گئے، مولا ہو گئے۔ مولا کا صحابی آیا، اس نے کہا مولا میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا، توجہ ہے، میں تو مبارک دینے آپ کو نہیں آیا۔ کہا تو پھر کس لیے آئے ہو؟ عرض کرتا ہے مولا میں تو ولایت کو مبارک دینے آیا ہوں کہ تو علی کے حصے میں آ گئی ہے، تو جو ہے میں آپ کو مبارک دینے نہیں آیا۔ تو لوگ تو کہتے ہیں نا کہ جی یہ علی کو عظمت ملی کعبہ میں، نہ بھائی نہ، یہ علی کی عظمت نہیں ہے، یہ کعبہ کی عظمت ہے کہ اس میں علی آئے۔ ہاں ہاں، تو اس لیے میرے محترم سامنے عرض کر رہا ہوں کہ علی علی ہے۔ خود مولا علی ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ وقت تھا جب خالق تھا، مخلوق نہ تھی، رازق تھا، مرزوق نہ تھے، مسجود تھا، ساجد نہ تھے، معبود تھا، عابد نہ تھے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں مجھ علی سے پوچھو، میں علی تمہیں بتاؤں گا قرآن کی آیت کون سی کہاں پر نازل ہوئی۔ یہ رز میں، بز میں، بر میں، بحر میں، فضاق میں، خلا میں، مسجد میں، محراب میں، میدان میں، غار میں، کہاں پر آیت نازل ہوئی۔ اس لیے میں علی جانتا ہوں اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کی تنزیل کیا ہے، اس کی تعویل کیا ہے، اس کی تنسیخ کیا ہے، یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ اس لیے کہ علی نے قرآن سن کر نہیں پڑھا، علی وہ ہے جس نے تصدیق کی ہے، توجہ ہے، اور ہم بھی وہی ہے، ہم بھی وہی ہے۔ اس لیے ہم کیوں قرآن سے چمٹے لیتے ہیں کہ ہم نے قرآن مدینے سے، توجہ ہے، یا مکے سے نہیں لیا، ہم نے قرآن تاج کمپنی سے نہیں لیا، ہم نے قرآن وارث قرآن سے لیا ہے۔ یا میں اگر جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، ہم نے قرآن حافظوں سے نہیں لیا، ہم نے قرآن محافظوں سے لیا ہے۔ سلامت رہیں آپ، ہم نے قرآن محافظوں سے لیا ہے۔ میرے محترم سامعین، کاش اگر کائنات علی کے دروازے پر آ جاتی، جتنے کائنات میں، ارے بھائی غیر مسلم کہتے ہیں، غیر مسلم
وہ آپ سب کا واقعہ سنا ہوا ہے نا کہ لوگوں نے کہا کہ جب علی سے پوچھتے ہیں علی فوراً جواب دے دیتا ہے، جب پوچھتے ہیں فوراً جواب دے دیتا ہے۔ چند منافقوں نے میٹنگ کی کہ آج کہتے ہیں جی علی کبھی میری نماز قضا ہی نہیں ہوئی، آج جاتے ہیں نا علی کے پاس، سوال بہت جیسے کہتے ہیں مشکل ترین ڈھونڈ کے لے گئے، کہا جی کہ علی جواب دیتے رہیں گے نعوذ باللہ نقل کو علی کی نماز قضا ہو جائے گی۔ علی مصلی عبادت پہ وضو کر کے کھڑے ہوئے، تکبیرۃ الاحرام کا اللہ اکبر کہنا نہیں چاہتے تھے، ہاتھ بلند کیے، پیچھے سے وہ منافقین، یا علی ایک سوال ہے پہلے بتائیے گا۔ کہا کون سا سوال؟ کہا کہ مجھے یہ ہمیں یہ بتاؤ کہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ اب ان کے ذہن میں تھا علی پیر بری مخلوق بتائے گا، پھر بحری بتائے گا، پھر فضائی بتائے گا، پھر خلائی بتائے گا، اس کے علاوہ پہلے حیوانات بتائے گا، پھر دوسرے حشرات الارض بتائے گا، پھر کیڑے مکوڑے بتائے گا، پھر جانور بتائے گا، پھر انسان بتائے گا، جن و انس بتائے گا۔ اتنی گنتی جب علی کرتا رہے گا، علی کی نعوذ باللہ نماز قضا ہو جائے گی، ہم کہیں گے کہ علی کی نماز قضا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یا علی کہ جلدی سے میں جواب دیجیے، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں، کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور ارشاد فرماتے ہیں سنو اور جا کر تلاش کرو کہ جن جانوروں کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! توجہ ہے؟ انہوں نے کہا اتنا جلدی جواب دے دیا۔ اب ایک انگریز ریسرچ سکالر ہے مسٹر گوبن، وہ کہتا ہے کہ میں نے 150 سال اس بات پر تحقیق کی، میں صحراؤں میں گیا، میں جنگلوں میں گیا، دریاؤں میں گیا، سمندروں میں گیا، پہاڑوں میں گیا، کہتا ہے میں نے کائنات کا ہر ذرہ چھوٹ مارا کہ کہیں مجھے کوئی ایسی مخلوق مل جائے کہ جس کے کان ہوں باہر دے انڈے، غور ہے یا نہیں، اور جس کے کان ہوں اندر اور دے بچے۔ وہ مسٹر گوبن غیر مسلم ریسرچ سکالر کہتا ہے کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے 150 سال دن رات ریسرچ کی، اور ریسرچ کرنے پر میں اس بات پر پہنچا ہوں کہ یا تو یہ کائنات علی نے بنائی ہے یا بن رہی تھی، علی دیکھ رہا تھا۔ توجہ ہے؟ علی مولا، علی مولا، یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے آپ جی؟ گھبرائیں تو پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ درود پڑھے آل محمد کی ذات پر۔ یہ تو میرا ہمت ہے نا، اب 2 ذاکروں جیسی نیاز میری اکیلے کی بن جائے گی۔ نعرہ حیدری! مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یقین جانیں اگر جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ یہ آپ کا مقدر ہے، سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کے حصے میں علی آیا ہے۔ یقین کریں یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ آپ کے جذبات کو اشتعال دلوانے کے لیے نہیں، واہ واہ کروانے کے لیے بات نہیں ہے۔ علی وہ ہے، علی وہ ہے کہ جس اگر کسی نبی کے حصے میں علی آیا تو انبیاء نے بھی فخر کیا ہے، اور یہ یقیناً بات ہے۔ اب دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے نا، مچھلی کے شکم میں جب چلے گئے تو کیا وجہ تھی؟ یہ نہیں ہے، فرمایا کہ جب امام سجاد کی روایت ہے کہ جب ولایت علی ابن ابی طالب کو پیش کیا گیا تو فوراً لبیک ایک لمحہ کے لیے سوچا نہیں، لیٹ ہوئے۔ توجہ ہے؟ تو شکم ماہی میں چلے گئے۔ تو شکر کیا کرو، علی ہر کسی کے نصیب میں نہیں، علی انبیاء کا مقدر ہے، علی ولیوں کا مقدر ہے، اور آپ وہ ہیں کہ جن کے حصے میں علی آیا۔ کاش دنیا علی کو سمجھتی، بس مولا سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے، بانیان کے مال جان رزق میں ترقی عطا فرمائے، اور آپ جتنی اپنی مرادیں لے کر آئے ہیں کوئی یہاں سے خالی دامن نہ جائے۔ علی کو اگر دنیا سمجھتی اولاد علی جنگلوں میں نہ ہوتی۔ اس گھر کا بڑا بھی علی ہے، اس گھر کا چھوٹا بھی علی ہے۔ ہاں
لیکن ایک تو ایسا علی ہے نا جو کردار میں، گفتار میں، رفتار میں علی کی شبیہ تھا. نام تو ہے اس کا عباس. لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ کہیں عباس کو زیر کر لیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں جس کے نام میں زیر نہیں ہے وہ لوگوں سے کیسے زیر ہوگا. مولا آپ کو سلامت رکھے. جو اپنے گھروں پہ غازی کا علم لگانا فخر سمجھتے ہو نا، اور غازی کے علم کے سائے کے نیچے اپنی زندگی گزارنا فخر سمجھتے ہو، اور یہ یقین جانو آج بھی 1400 سال سے آج تک گھروں میں علم جو لگا ہے تو یہ پنجہ جو کھلا ہوا ہے نا، کبھی آپ نے شاید توجہ فرمائی ہے یا نہیں. میں یہ آپ کے جذبات کے لیے نہیں، مستند بات کر رہا ہوں. یہ غدیر کی سنت ہے، اس لیے کہ لوگ پہلے بادشاہ لوگوں سے بیعت ایسے ہاتھ کر کے لیتے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تھے، اور یہ بیعت کا طریقہ انبیاء کا تھا. نبی کے ہاتھ پہ یا امام کے ہاتھ پہ بیعت یوں نہیں کرتے تھے، یوں. اس لیے کہ جب غدیر میں رسول نے اپنا ہاتھ بھی بلند کیا یوں تھا، علی کا بھی کیا تو یوں تھا، اور علی کی بیعت پہ لوگوں نے یوں بیعت نہیں ہاتھ رکھا، یہاں ہاتھ جیسے یہ ہے اس پہ چھوٹی انگلی پہ چھوٹی، بڑی پہ بڑی، ایسے ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی تھی. اور آج بھی 1400 سال سے ہر مومن کے گھر پہ علم کے اوپر عباس کا پنجہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے آج بھی حسین اور حسینیت زندہ ہے. جو حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہو وہ عباس کے پرچم کے نیچے آؤ. اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ کو آج تک نہیں کوئی جھکا سکتا اس عباس کو کون جھکاتا. بڑا مان تھا علی کی بیٹیوں کو عباس پر. خدا سلامت رکھے. جب یہ قافلہ شام سے واپس آیا نا، سید سجاد تشریف فرما ہے، ایک ذاکر کو بلایا کہ میرے بابا کے مصائب بیان کرو. اس نے مصائب شروع کیے اور وہ جناب عباس کا نام لیتا. مولا سجاد کھڑے ہو جاتے، تھوڑی دیر بعد بیٹھتے، پھر کھڑے ہوتے. کئی مرتبہ جناب عباس کا نام آیا، مولا سجاد اٹھے پھر بیٹھے. ساتھ ایک مومن تھا، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کہتے مولا آپ کوفہ و شام کے سفروں کے تھکے ہوئے ہیں، آپ بار بار اٹھنے کی کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ آپ امام ہیں. جب بھی عباس کا نام آتا ہے ہو عباس کے مومنوں، جناب عباس کے بارے میں جناب سید سجاد کہتے ہیں مومن تو نے انصاف نہیں کیا، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ چچا عباس پہ ہمارے اوپر احسان کتنے ہیں. ہاتھ قدموں پہ رکھ کہتے ہیں مولا کون سے احسان؟ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا احسان ہے، جب تک چچا عباس زندہ رہا علی کی بیٹیاں سکون کی نیند سوتی رہیں. اور شاید یہی وجہ ہے جب عباس زین سے اترا، عباس کا اترنا تھا، یا جناب زینب نے سب بیویوں کو بلایا اور بلا کر کہتی ہیں جس کے وجہ سے میں نے تمہاری چادر کی ضمانت لی تھی اب میرا عباس زین سے اتر گیا. اور ہر کے اترنے پر کہاں کا واہ محمد واہ علی یا، لیکن جب عباس زین سے اترے جناب زینب نے کہا واہ حجابا، ہائیو میرا پردہ، اجرکم اللہ. بس گفتگو میری ختم. مولا غازی آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. بس عزادارو، ہر شہید کو شہید کرنے کے بعد سر قلم کیا گیا. سادات سے معافی مانگ کے جملہ کہوں گا، جب سر قلم کیا گیا عشر عاشور کو سر نیزوں پہ بلند کیے. سید سجاد سے مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا مولا کیا وجہ ہے کہ جب سارے سر عشر عاشور کو نیزوں پہ بلند کیے گئے، ایک سر ایسا تھا اسے نیزے پہ بلند کرتے تھے وہ زمین پر آتا تھا. 7 مرتبہ بلند کیا. مولا فرماتے ہیں تیری گنتی میں فرق ہے، 7 مرتبہ نہیں 17 مرتبہ اس کو بلند کیا، وہ زمین پہ آیا. کہتا ہے مولا وہ کس کا سر تھا؟ کہا تجھے نہیں پتا؟ وہ سر تھا میرے چچا عباس کا. جب عباس چچا کے سر کو نیزے پہ بلند کرتے تھے اس کی کھلی
آنکھیں زینب کے ننگے سر پر پڑتی تھی، وہ زمین پر آتا، اب معافی مانگ کے جو ماتمی بیٹھے ہیں سینے پہ ہاتھ ماریے گا، اب مجھے نہیں پتا اس شمر ملعون نے یہی سر مولا غازی کا خولی ملعون کو دیا، پتہ نہیں اس بدبخت نے کس چیز کے ساتھ ایک کان سے دوسرے کان تک رسی ڈال کر عباس غازی کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ کربلا سے کوفہ سے شام کئی مرتبہ گھوڑا سر نیچے کرتا، عباس کا سر زمین پر، جب شام میں سر واپس ملے مولا سجاد نے سر اٹھایا، چچا کا سر آ کر پھوپھی زینب کی گود میں رکھا، زینب ہاتھ میں لے کر سر کو الٹ پلٹ کے کہتی ہے اے سجاد یہ کس کا سر مجھے دے دیا؟ کہا اماں پہچان تیرا ویر عباس ہے۔ زینب رو کے کہتی ہے سجاد جب میں نے غازی کو بھیجا تھا میرا غازی ایسے تو نہیں تھا۔ الا لعنت اللہ الا قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا۔ برائے تعجیل امام زمان علیہ السلام، برائے صحت و سلامتی جمیع مومن مومنات بالخصوص آغا رضا عباس کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعلان مجلس اعضاء کا دوبارہ سماعت فرمائیں، بانیان کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کریں۔ سفر کا دوسرا اتوار گاؤں فتح آباد اسی جگہ قدیمی سالانہ مجلس اعضاء منعقد ہوگی۔ یہ مجلس اعضاء حاجی نظر حسین مرحوم، حاجی ابراہیم مرحوم کی درجات کی بلندی کے لیے ہو رہی ہے۔ آپ سب احباب سے دست بدستہ التماس ہے کہ جوک در جوک اس مجلس اعضاء میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج کی مجلس اعضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بیٹی کے غم میں منعقد ہو رہی ہے کہ جس کا آج بھی ظلم بیان کرنے پر پابندی ہے۔ بابا آپ کے بعد مجھ فاطمہ پر اتنی مصیبتیں نازل ہوئیں، اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ کالی رات